قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ قربانی کے جانور اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق گھریلو جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، مثلا اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈھا، دمبی اور دمبا، بس یہ جانور ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی جانور بھی قربانی میں نہیں لگ سکتا، خواہ وہ گھریلو ہو یا وحشی ہو۔ ان کے علاوہ مثلا مرغی اور مرغ، گھوڑا، ہرن، یہ جو ہیں یہ جانور قربانی ان کی نہیں ہو سکتی۔ باقی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعے کی فضیلت میں آتا ہے جو آخر وقت میں آیا اس کو مرغی کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ بھائی محدثین نے وضاحت فرمائی ہے، وہاں قربانی کرنے کے ثواب کا مقصد یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہاں قربانی کا اصطلاحی اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ جو آخر وقت میں آئے اس کو صدقہ قربانی یعنی مرغی کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بھی ذرا یاد رکھیے، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہیں۔ یہ جو بکرا اور بکری ہے ان کی عمر ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، پورا 1 سال ہو۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے جی۔ اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، ان کی عمر یہ ہے پورے 5 سال کے ہوں۔ اونٹ اور اونٹنی پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہوا تو ان کی قربانی جو ہوگی وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے، بیل اور بھینس، ان کے لیے شرط ہے یہ پورے 2 سال کے ہوں۔ البتہ میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھئی عمر کا پورا ہونا شرط ہے، دانت کا گرنا ضروری نہیں۔ یعنی گائے کے پورے 2 سال ہوں، ڈندا ہونا یعنی اس کے دانت گر جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ بکرا بکری اس کا پورا سال ہونا شرط ہے، عمر پوری ہو جائے، دانت کا گرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور جی 2 سال 2 سال ہیں گائے کے، اور اونٹنی کے 5 سال ہیں، اور بکرا بکری دمبا کے 1 سال ہیں۔ تو یہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، دانتوں کا گرنا کوئی شرط نہیں۔ اچھا جی، ایک اور مزاج بھی سن لیجئے، البتہ بھیڑ اور دمبا دمبی نر مادہ کم از کم 6 ماہ کے ہوں، اور 6 ماہ کے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ سال والے کے برابر معلوم ہوتے ہیں، تو دمبا دمبی بھیڑ اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ بکرے کے لیے سال کا ہونا شرط ہے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔